اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 20 فروری کو لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام سنی کانفرنس، اس لحاظ سے دوسری کہ پچھلے سال کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی رہائی کے بعد جو کانفرنس کی وہ پہلی تھی اور یہ دوسری ہے۔ ویسے تو کئی سالوں سے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کبھی ریلوے اسٹیڈیم میں، کبھی مینار پاکستان میں بڑے بڑے اجتماع کرتے رہے، لیکن گزشتہ سال جو ہنگامہ برپا ہوا ملک میں، جو طوفان بدتمیزی بچایا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے ادبیاں، گستاخیاں کی گئیں، ان کا جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا اور جس ہمت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ وہ میدان میں کھڑے رہے، اور تقریباً تمام، ایک طبقے نے تو خیر ان کی مخالفت کرنی تھی، لیکن کچھ چھپے ہوئے جو اپنے بنے ہوئے تھے وہ بھی کھل کے بیگانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں سے نقاب اترے اور وہ آہستہ آہستہ میدان میں آ گئے، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت گندی گالیاں دیں، ماں بہن کی۔ ان کی گالیاں سن کے ایک عام آدمی، ایک مزدور، ایک ان پڑھ آدمی بھی شرم سے اس کا سر بھی جھک جاتا تھا کہ یہ یار علماء ہیں، یہ سید ہیں، یہ پیر ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی بنے ہوئے پیر جو تھے، ان کے نقاب بھی اترے۔ ڈاکٹر صاحب ڈٹے رہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی گئی اور پھر ان کو کچھ 6 مہینے جیل میں رکھوایا گیا، سختیاں کی گئیں، جیل میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا اور ایک پین تک نہ دیا گیا کہ وہ کچھ بیٹھے بیٹھے کچھ علمی کام کر سکیں۔ اور میں نے تو جیل میں چونکہ خود بھی وہاں ہی تھا، ساتھ ہی ایک دوسری طرف میں نے دیکھا کہ بہت سختی تھی وہاں، ان کے حصے میں بہت سختی تھی، لیکن ان تمام تر مصائب کے باوجود بھی وہ مسلک پہ الحمدللہ انہوں نے بڑا پہرا دیا مضبوطی کے ساتھ۔ اور ہمارا ان کا تعلق بھی، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، میں جمعیت علماء پاکستان تھا، ہوں، اور انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو جمعیت علماء پاکستان ہی رہیں گے، لیکن مسلک پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے، مسلک کا تحفظ کرنے کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بھرپور طاقت کے ساتھ دشمنوں کو جواب بھی دیا اور ان کے سامنے کھڑے بھی ہوئے، للکارا بھی، اور اب بھی الحمدللہ میدان میں ہیں۔ مسلک کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ملک میں فساد، الحمدللہ زندگی بھر ملک میں امن کے لیے جنگ لڑی، بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں، بہت بڑے بڑے مسئلوں پہ پیچھے ہٹے صرف اس لیے کہ اس ملک میں امن رہے، اس کے امن پہ بھی کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن مطالبہ ہمارا تو حکمرانوں سے تھا، انتظامیہ سے تھا کہ جو بے ادبیاں کر رہے ہیں، جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ اس مطالبے کی پاداش میں بھی ہمیں جیلوں میں بند کر دیا گیا اور دشمنوں کو کھلا چھوڑا گیا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں بالکل ہی، کہ جو جس کا جی چاہے کوئی شان الوہیت کی توہین کرے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کرے، کوئی صحابہ کرام، کوئی اہل بیت کی، اور ہم تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ ایک تو یہ ہے، اور یہ بے غیرتی ہے، اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیں۔ وہ الحمدللہ جب تک میرے رب کو منظور ہے، سانس میں، زندگی موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، اس وقت تک انشاءاللہ پہرا دیں گے۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اس پہ کوئی خوف خطرہ بھی دل میں نہیں ہے۔ میں بہت سارے جو حضرات سننے والے ہمارے، میرے خاص کر کے دوست، علماء کرام، مشائخ اعظام، محبت کرنے والے ہیں، ان سب کو پیغام دے رہا ہوں، ایک بڑی تعداد میں تشریف لائیں۔ 20 فروری کو لاہور میں ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہونے والی سنی کانفرنس میں شرکت فرمائیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے وہاں کھڑے ہو کے ایک پروگرام میں
آپ کو یاد ہے ایک ناصر باغ والی کانفرنس کے بارے میں کچھ کہا تھا، اور میرے رب نے ہمیں الحمدللہ سرخرو کیا کہ عوام اہل سنت نے ہماری آواز سنی اور ایسا بائیکاٹ کیا، ایسی عبرتناک انہیں شکست اور سزا دی کہ آج تک ان کو یاد ہے۔ اس دفعہ انہوں نے بڑا زور لگا کے پھر کوشش کی کہ سنیت کے پردے میں رافضیت چھپا کے پیش کریں عوام کے سامنے اور ان کو راضی کریں، لیکن اس دفعہ بھی پہلے سے کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہوا۔ ہلکا پھلکا کوئی 200-400-500 آدمی آئے، اتنے بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشینوں کو لوگوں نے میدان میں تنہا کھڑا کر کے آئینہ دکھا دیا کہ یہ دیکھو ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کی بے ادبی برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں ان محبت کرنے والوں سے، ان اہل سنت سے، ان عوام سے گزارش کر رہا ہوں۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ آپ نے میری توقع سے بھی بڑھ کے اس ڈاکٹر صاحب کی کانفرنس میں شرکت کی، میں نے بھی وہاں حاضری دی۔ اس سال بھی انشاءاللہ العزیز میرے رب کو منظور ہوا۔ تو عوام کی ایک بڑی کثیر تعداد پورے ملک سے، اس دفعہ تو بہت سارے مشائخ اور بڑے بڑے علماء، شیوخ الحدیث تشریف لا رہے ہیں۔ اویئرنس ایک سال میں بہت ساری تبدیلی آئی۔ بہت لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرماتے تھے آج کھل کے میدان میں ہیں الحمدللہ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق موقف ہے اور یہ حق پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آئیں گے اور دنیا اس کانفرنس کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اب میں بارے دیگر پھر گزارش کر رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں تیاری رکھیں۔ 20 فروری کو آپ صبح 8 بجے سے لے کے عصر تک لاہور میں انشاءاللہ ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، سنی کانفرنس کے نام سے۔ ہمارا تشخص ہے سنی کانفرنسیں، ہمارے آباء و اجداد آل انڈیا سنی کانفرنسیں کرتے رہے، اور پھر ملتان میں ایک سنی کانفرنس کی، رائے گنج میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس کی، اور موچی دروازے میں شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں سنی ٹوبہ میں سنی کانفرنس ہمارا نشان ہے الحمدللہ۔ اس نام پہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہی ان کے ان بزرگوں کی اولاد، ان کے وارث جو ہیں، ان کے عقیدے پہ پہرا دینے والے جو ہیں، وہ اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آپ بھی بڑی تعداد میں آئیں اور کامیاب بنا کے پیغام دیں، دندان شکن پیغام دیں ان کو کہ ہم، کوئی پیر ہے، کوئی بڑا مولوی ہے، کوئی بڑا مفتی ہے، کوئی جو بھی ہے، ہم مسلک پہ کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ساتھ کھڑے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو بہت کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہم سب کو بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔